دیکھ رہے ہو اس وقت ہمارے یوٹیوب چینل soutulhaq جس پر اب یہ بھی لائیو ہیں، شارک صاحب جس سے ہم نے اس وقت نکال کر ان کو کچھ سوالات کے بارے میں پوچھنا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ وہ ان سوالات کا جواب دیں گے۔ تو پہلا سوال شارک صاحب سے اس کے کمپیوٹر پہ ابھی جو سوال ہے کہ کیا نماز کے بعد ذکر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو بخاری شریف کا حوالہ دے کر جواب فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ثاقب صاحب، آپ کا سوال اسکرین پر ہے۔ آپ کا سوال ہے کہ کیا نماز کے بعد ذکر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ، تو میں آپ کو بخاری شریف کا حوالہ دے کر آپ کو یہ ثابت کر کے دوں گا ماشاءاللہ کہ نماز کے بعد ذکر کرنا بالکل جائز ہے۔ تو چلیے بخاری شریف کھولتے ہیں۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 117، باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کرنے کا بیان۔ کتاب الاذان، باب الدعاء بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دعا کرنے کا بیان۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یا اللہ کوئی روکنے والا نہیں، جو تو عطا فرمائے، اور کوئی دینے والا نہیں جو تو روک دے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نماز کے بعد یعنی ہر نماز کے بعد ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث شریف کا راوی جو ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو چلیے ایک حدیث سے ثابت ہوا، یہ بخاری شریف کا میں نے جو حوالہ دیا ہے، اور میں آپ کے سامنے دوسرا حدیث شریف بھی پیش کروں گا اسی بخاری شریف میں، اسی صفحہ نمبر پر، کہ ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المکتوبۃ کان على عہد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا فرض نماز سے فارغ ہو کر زور سے ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے، یعنی فرض نماز سے
جب فارغ ہوا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونچی آواز سے ذکر کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ثابت ہوا کہ نماز کے بعد ذکر کرنا ثابت ہے، اور بخاری شریف میں نے اس کا حوالہ دیا، اور یہ آیت بھی ہے جو میں ابھی دوں گا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ یہ بھی پارہ نمبر 15 سورہ نساء میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے، آپ کھولیے اور دیکھیے، یہ آیت بھی نماز کے بعد ذکر کرنا اس کا ثبوت ہے۔ باقی وسلم تو آپ نے بھی سنا، شارک صاحب نے 2 حدیث سے یہ ثابت کیا کہ نماز کے بعد ذکر کرنا جائز ہے، اور ہمارے پاس اور بھی سوالات پہنچے ہیں جن کا ہم جواب دوسرے ویڈیو میں دیں گے۔ تو اگر آپ بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر ہمیں وہ میسج کر کے یا ٹیکسٹ کر کے بھیجے، تو ہم ان کا جواب بھی دوسرے ویڈیو میں دیں گے۔